جو کیریئر لائن کو پہلے ڈسکس کریں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اپنے ایک پریویس پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب اور کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب ترین. قدرت نے خان صاحب کو جو ہوتے ہیں کیریئر لائن ایک نہیں بلکہ خوش نصیبی کی 3 لائنوں سے نوازا ہے. جب یہ 3 لائنیں ایک ساتھ ٹریول کریں تو ہم ان لوگوں کو غیر معمولی خوش نصیب کہتے ہیں. آپ ان کے لیے کوئی بھی پلان ڈرا کریں یعنی اس کو نقصان پہنچانے کا پتہ چلتا ہے وہ پلان جو روٹا ان کے فائدے کے لیے فائدے کا باعث بن رہا ہے. یعنی ہر آنے والی ہرڈل جو ہے وہ اسے ایک بہتر سے بہتر مقام پہ فائز کرتی چلی جا رہی ہے. جتنے بھی آج تک میرے خیال پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ان کے لیے پلان یا اسٹریٹجیز ڈرا کی ہیں اس سے ان کی شہرت کہہ لیں ان کی ناموری کہہ لیں ان کا مقام و مرتبہ کہہ لیں مزید بہتر سے بہتر ہوا. یعنی اب میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ مالک اس پہ انتہائی مہربان ہے. ہم نے ایک سروے کیا ظفر صاحب ہمارے یوٹیوب چینل پہ سائبر ٹی وی پہ وہ لگا ہوا ہے. ہم جب آڈیو لیک کا معاملہ ہوا تو مبینہ آڈیو لیک کے اوپر ہم نے جا کے ایک مارکیٹ میں پروگرام کر لیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا آڈیو لیک جو آپ کی نے سنی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہیں تو کیا اس کے بعد آپ کے نظر میں عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے؟ تو حیرت انگیز طور پہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے جواب دیا کہ بڑھ گئی ہے. تو یہ بات بالکل آپ کی سچ ہے کہ ان کی اگینسٹ ہونے والے اقدام بھی ان کی فیور میں چلے جاتے ہیں, ان کی فیور میں جا رہے ہیں. میں وہی کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس غیبی امداد جو ہے وہ کھڑی ہو نا اور قدرت آپ پہ جو مالک آپ پہ مہربان ہو تو پھر اس کے لیے آپ جو بھی اسٹریٹجیز پلان کریں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ان کے ہاتھ کی لکیر ہے یہ مجھے بڑا تجسس ہے, یہ جو کوئی ریلیجیس لائن بھی ہوتی ہے جو کہ ان کا جو رجحان ہے دین کی طرف تو وہ بھی بائی برتھ ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی ایسی چیز ہے؟ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جن کی لائف اور برین جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ان کے جینیٹک مٹیریل میں جو ہے یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب یہ اس بات کا ایک علیحدہ چیز ہے کہ وہ دین کی طرف ان کی رغبت یا اسلام یا باقی معاملات کب آتے ہیں اس میں دیر سویر تو ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگ پہلے دن سے ہم کہتے ہیں مکمل آپ انہیں سیکولر نہیں کہہ سکتے. اگر مکمل طور پہ دینی نہیں تھے تو مکمل طور پہ سیکولر بھی نہیں تھے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے مطالعہ یا معاملات جو ہیں وہ اس کا طرف ان کا جھکاؤ ہوتا چلا گیا اور وہ اس طرف آتے چلے گئے. نوجوانی کی جو غفلت تھی وہ اس میں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک ایسی ابتدا کی ایک لائف گزاری ہے جس میں وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں شروع کی لائف جو تھی لیکن جیسے ہی وہ پولیٹکس کی طرف آتے ہیں یہ سارے باقی معاملات کی طرف آتے ہیں ایک اور چیز بھی میں ان کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈبل برین لائن ہے. جیسے ہی وہ 40s کے قریب آتے ہیں نا تو سیکنڈ برین لائن کا دوران یہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو ایک ڈفرینٹ عمران خان ملے گا جو پہلے تھا. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کی شخصیت کے اندر جو پہلے نہیں تھی اس کے بعد اس نے اس کو شامل کیا. یعنی 40s سے پہلے کا عمران اور 40s کے بعد کا عمران خان جو ہے دونوں کے اندر آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. اچھا یہ وہ کون سی لائن ہے اس کے بارے میں تو ذرا بتائیں کہ ہر شخص کوئی خواتینوں حضرات کو خان صاحب سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ پرکشش ہونے والی بھی کوئی لائن ہوتی ہے؟ ان کے ہاتھ میں وینس آف گریڈل ہے اور وینس آف گریڈل رکھنے والے لوگوں کے اندر جو ہے ایستھیٹک سینس جو ہے بہت زبردست ہوتی ہے اور وینس آف گریڈل رکھنے والے افراد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس کی اٹریکشن کا سائن جو ہے ان کے اندر موجود ہے. عمر کے اس حصے میں جتنی محبتیں عمران خان صاحب کی جھولی میں گری ہیں مجھے لگتا ہے کہ کرۂ ارض پہ شاید ہی کوئی اور شخص ہو. نہیں اس حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں آپ کی رائے سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں کہ ان کی اپنی شخصیت کے اندر جو جاذبیت کا پہلو ہے جس کو ہم آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں وینس آف گریڈل ہے یہ بڑا زبردست سائن ہوتا ہے. یعنی مخالف کہہ لیں یا جو بھی کہ جن سے مخالف کے لوگوں کو اپنی طرف بھرپور توجہ حاصل کر لینا یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک دین ہے. گاڈ گفٹڈ ان کی کوالٹیز ہے ان کی شخصیت کا سحر ہے جو لوگوں کو ان کی اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لیتے. بھٹو صاحب کی شخصیت سے بھی بڑے لوگ متاثر تھے اور بہت سارے لوگ بھٹو صاحب سے موازنہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کا. آپ نے کیونکہ دونوں کے ہاتھوں کے پرنٹ دیکھے ہوئے ہیں تو کوئی موازنہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں میں ایک بات کہوں گا جو خان صاحب کو اللہ نے ایک اضافی صلاحیت بخشی ہے کہ اماؤنٹ آف ماس پازیٹیو کے اوپر ان کے سٹار ہے. اماؤنٹ آف ماس پازیٹیو کے اوپر سٹار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے جتنی دیر آپ نے تگ و دو رکھنی ہے جنگ لڑنی ہے بے شک شوق سے لڑیں لیکن قدرت جو ہے وننگ پوائنٹ پہ یہی ہوں گے.
یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا فرد جس کی ڈکشنری میں وہ شکست والا لفظ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. آپ اس کے لیے جتنی مشکلات پیدا کریں گے وہ اسے آسانیوں میں تبدیل کر لے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں, بھٹو صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک غیر معمولی ذہینی انسان تھے, لیکن عمران خان کے پلس پوائنٹ کچھ اور ہے. ان کے برین لائن جو ہے, جو سیکنڈ برین لائن ہے, وہ ماؤنٹ آف سن کے اوپر رسائی حاصل کرتی ہے. جب بھی برین لائن ماؤنٹ آف سن پہ رسائی حاصل کرے تو یہ اٹ سیلف ایک شہرت, ناموری, نیک نامی اور کامیابیوں کا بہترین سائن ہے. اب آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب جو ہے اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے, ایک حادثے سے 2-4 ہو گئے, لیکن خان صاحب پہ اٹیک ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو اپنی امان میں رکھا. اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو لیگ انجری ہے, ان میں یہ پہلے بھی ہوئی ان کو, ہاں جی, اس میں قدرت نے ان کو ریکوری دی, اور بھی یہ سیکنڈ بھی اسی لیگ انجری میں پھر دوبارہ سے وہ صحت یاب ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدرت نے ان کو, جو ڈبل برین لائن رکھنے والے ہوتے ہیں, ان کو ایک یہ سیکنڈ لائف ہے ان کے لیے. جو ان پہ اٹیک ہوا اللہ نے ان کو حفاظت رکھی اور ایک نئی زندگی دے دی. اور جو ڈبل برین لائن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 کا انسا جو ہے نا کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے کہ کیا کہا جاتا ہے, بلکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اصحاب کی جنگ جب بھی شروع ہوئی تو خان صاحب جیت گئے. جب بھی اصحاب کی جنگ ہوئی ہے, اور بڑے مضبوط اصحاب کے مالک ہیں عمران خان صاحب. جو دست شناسی کا علم ہے, اس میں اتنے مضبوط اصحاب والا جو انسان ہوتا ہے, اس کو کس لائن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم مضبوط اصحاب میں اور فن دست شناسی میں ہم تھم کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. ایک اچھا, اور دوسری بات ہے ہارٹ لائن. تھم اور ہارٹ لائن. اگر تھم آپ کا مضبوط ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ مضبوط قوت ارادی کے مالک ہیں. آپ کے اندر جو ہے ول پاور جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب ہارٹ لائن آپ کی جو ہے وہ جو فارمیشن خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, یہ مضبوط ہارٹ لائن رکھنے والے لوگ جو ہیں اپنے اصحاب کے لحاظ سے یا اپنی ول پاور کے لحاظ سے مضبوط گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. قدرت کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے وہ نہ ہو, باقی جتنے بھی افراد اکٹھے ہو جائیں وہ ان کے لیے, وہ ان کے اصحاب بھی جنگ سے ان سے نہیں جیت سکتے. صحت کی لائن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نہیں, صحت کی لائن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کی لائف لائنیں اور باقی ساری فارمیشن الحمدللہ ان کے ہاتھ میں بہترین ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے لاسٹ انٹرویو میں مجھ سے پوچھا تھا کہ ایسا کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو میں نے کہا الحمدللہ یہ محفوظ رہیں گے اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. جن سے میں آپ کا اشارہ تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا, لیکن اللہ نے کیسے بحفاظت انہیں وہاں سے. ہاں جی بالکل. اچھا, ان کی شخصیت پہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ اس طرح کا ہاتھ جو اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اور ان کی لائن جو ہیں, یہ اپرچونٹی زیادہ ان لوگوں کے پاس آتی ہیں یا یہ فورسی جلدی کر جاتے ہیں, خود اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں؟ یہ بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ فورسی جلدی کر جاتے ہیں. جو اللہ نے مطلب ان کو فورسی کرنے والی صلاحیت دی ہے وہ کمال ہے. وہ یا دوسرے لفظوں میں ان کے مواقع بھی قدرت پیدا کرتی ہے اور یہ فورسی بھی کر لیتے ہیں. ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بیٹسمین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنی بھی اس کو نیگیٹو بالنگ کروائیں گے وہ ہر بال کو بہترین انداز میں کھیلنے کا فن جانتا ہے. خان صاحب کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اور شکایت بھی کرتے ہیں لوگ کہ ان کے ارد گرد جو ان کے ساتھ جو مشیر ہیں یا ان کے پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ وفادار نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی خان صاحب تھوڑے سے جو ہیں وہ سخت مزاج کے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اپنے فیصلے پارٹی کو بدلنے کے بھی کیے. تو یہ جو مزاج ہے لوگوں کو, پھر بعد میں خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو پہچاننے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. تو اتنا انٹیلیجنٹ شخص لوگوں کو پہچاننے میں کیسے غلطی کر لیتا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں, بلکہ وہ ایک اعتماد کہتے ہیں نا فرد کی. آپ ان کی ازدواجی زندگی کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس والی جو ان کی شادی ہے, اس سے پہلے والی شادی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی ان سے. میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ کچھ معاملات میں وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ٹرسٹ کرنے والا آدمی ہے. اب ٹرسٹ کرنے کے بعد اس کے معیار پہ کون پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا ہے, اور جو پورا نہیں اترتا میرے خیال میں خود ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. خان صاحب کی ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہے
کہ ایک ہوتا ہے نا خود سے ڈیلیٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ان کے یہاں یہ کہ وہ خود سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. خان صاحب کا پروفائل ہی ایسا ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس پروفائل کے ساتھ شاید میں نہ چل سکوں. تو یہ جو خوف زدہ اور بلیک میل ہونے والا پرزہ ہے، یہ کیا خان صاحب نے نکلوا دیا تھا؟ خان صاحب نے نکلوا نہیں دیا، بلکہ پہلے دن میں ہی قدرت نے اس کا جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیا نا، اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا کہ بلیک میل نہیں ہوں گے. میں یہاں ایک خوبصورت شاعر یہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ باد مخالف سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. جتنی بھی وہ آتی ہے نا مخالفت، وہ اس کی بلندی میں اور اضافے کا باعث بن گئی. اس کی پریویس ہسٹری آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی اس کے لیے گڑھے کھودے گئے، اب وہ تمام میں سے جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ باہر نکلتا ہوا آ رہا ہے. خان صاحب عمر کے کسی حصے میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر سکیں گے؟ نہیں، میں ایک بات کہوں گا کہ جو فارمیشن ان کے ہاتھ میں موجود ہے، جس بات کا وہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، ایک تبدیلی کہہ لیں، ایک ریولیوشنری چینج کہہ لیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. اور میرا خیال ہے کہ وہ عمر کے آخری حصوں تک اپنی تقدو اور محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خان صاحب کا پاکستان میں آنا، ایسے لیڈر، اس ہاتھ اور ان صلاحیتوں کے مالک انسان پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے؟ میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں، اور اس فرد کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اگر اسے مواقع میسر آئیں اور اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. تو جو سائن اللہ نے اس کو دیے، جو سب سے بڑی بات اس کی شخصیت کی پہچان رہی کہ وہ ہے اس کی ہارٹ لائن، ہم کہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ہارٹ لائن والے، جس کو آپ ہونیسٹی یا دیانتداری کے حوالے سے جو ہے وہ میرے خیال میں 100 ہے تو 100 سے 100+ مارکس ان کو دے سکتی ہیں. یہ ایک ایسی کوالٹی ہے ان کی جو میرے خیال ہے تمام چیزوں پہ جو ہے وہ حاوی رہتی ہے. ایسے افراد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے اس بات سے کوئی غرض و غایت نہیں کہ اس نے کوئی روپیہ پیسہ بنانا ہے، کہ اس نے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، اس نے کوئی مل بنانی ہے. نہیں، ایک چیز میں اس میں دیکھتا ہوں، وہ ہمیشہ مخاطب کرتا ہے میرے پاکستانی ہوں، اور دوسری اس کی بات، اس کا بڑا پختہ ایمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. واہ، یہ میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہے نا اسے دوسروں سے منفرد کرتی ہیں اور آگے لے کے جا رہی ہیں. اور یہ ہارٹ وننگ جو ہے وہ فریزز ہیں، اور عوام جو ہے وہ میرے خیال میں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک محبت، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے نصیب میں بھی لکھی ہوئی ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماضی میں وہ عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظریات سے بھی اتفاق کرنے لگے اور خان صاحب سے بھی اتفاق کرنے لگے. اور یہ شاید میرے خیال میں یہ کچھ تقدیر کے معاملے ہیں، اور جو ہاتھ کی لکیر ہے اس کے بھی معاملے ہیں. عمران خان صاحب سے متعلق ہم نے کوشش کی کہ جلد از جلد جتنی چیزیں پوچھ سکیں ظفر صاحب سے وہ پوچھیں. اور عمران خان صاحب کی جو ہاتھ کی لکیریں، وہ یقین کریں کہ ایک ایک لائن جو ظفر صاحب بتاتے ہیں، اکثر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کامیابی کی جانب گامزن ہے. ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسکرین پہ دیا گیا نمبر جو آپ کو بار بار اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ ظفر اقبال لکسب کا نمبر ہے. ظفر اقبال لکسب پامسٹری کی دنیا میں ایک نام ہے اور اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی لکیروں سے متعلق پرتجسس ہیں تو اس تجسس کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ظفر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی لکیروں کے متعلق جان سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مہربانی.